ارجنٹ گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، جو ارجنٹ اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ 1 سے 10 شعبان تک کسی بھی رات کو 4 انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ لینا، ایک رات کے اندر اندر نصیب کھل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی۔ اس مہینے میں مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس مہینے میں رب کی ذات غیب سے نوازتی ہے، اور پھر اتنا نوازتی ہے کہ بندے کو مانگنا بھی نہیں آتا، بندے کو مانگنا بھی نہیں پڑتا۔ میرا رب جس بندے سے راضی ہو جائے، نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب ہے، یہی سب ہے، یہی رازق ہے، یہی خالق ہے، یہی مالک ہے۔ اللہ والو، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا۔ رجب جسے حرمت والا، برکت والا، عظمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ اب شعبان کا مہینہ ہے، ابھی مانگ لو، اسی وقت مانگ لو۔ آج 10 شعبان تک ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جس گھر میں صرف ایک بار یہ عمل کر لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا، اس گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ اگر بے روزگار ہیں، روزگار کی تلاش میں ہو، نوکری نہیں مل رہی، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، کاروبار میں زوال ہے، تباہی و بربادی ہے، آپ نظر بد، حسد، جادو جنات کا شکار ہے، کیونکہ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن آپ کو نظر بد اور حسد سے مار ڈالتا ہے۔ آج کوئی بھی آپ کو اپنے سے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس سے نیچے رہیں، آپ کے پاس پیسہ بھی کم ہو تاکہ آپ اس کی ہر بات کو مانیں۔ لیکن یہ دین تو رب کی ہے، یہ رزق تو رب کی طرف سے ہے، یہ کامیابیاں تو رب کی طرف سے ہے، یہ ہر چیز، ہر خزانے قدرت رب کی طرف سے ہے۔ پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ رب کریم سے نہ مانگیں؟ خدا را، مانگنے کی رات ہے، مانگنے کی گھڑیاں ہیں، قبولیت کا وقت ہے، مانگ لو جو مانگنا ہے۔ آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو مانگیں گے، میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا، اور اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ میرے رب کا کرم ہے۔ آج ہر کوئی جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، میری بہنیں بھی جانتی ہیں، میری مائیں بزرگ اور تمام بھائی بھی جانتے ہیں کہ یہ شعبان نصیب اور تقدیر کے فیصلے کرنے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات شب برات کی ہے جس میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہوں گے ان کا پتہ جڑ جائے گا، جو صاحب اولاد ہوں گے ان کا پتہ لگ جائے گا۔ اس رات میں ایک ایک چیز کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ رب کے فرشتے زندگی، موت، نصیب اور تقدیر، رزق اور دولت، ایک ایک چیز کے بارے میں لکھ دیتے ہیں۔ آج پورے سال کا رزق اور دولت لکھوانا چاہتے ہو، پورے سال کی کامیابیاں اپنے مقدر میں لکھوانا چاہتے ہو، اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہو، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہو، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 1 سے 10 شعبان تک کسی بھی رات کو یہ وظیفہ پڑھ کر سوئیے گا۔ ہاتھ کی 4 انگلیوں پر پڑھ لیں، وظیفہ بہت چھوٹا ہے، اور ایک رات کے اندر معجزات نظر آئیں گے، اور ایک رات کے اندر کھلی آنکھوں سے کمالات دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا رب کتنا رحمان ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے۔ جب دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، مانگنے والے کی جولیاں بھر دیتا ہے، نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ ہے کوئی مانگنے والا؟ اللہ والو، اگر آج نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ اگر آج نہیں ہاتھ پھیلا کر مانگو گے تو کب مانگو گے؟ آج اگر کوئی بیکاری، فقیر، تنگ دست جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، 1 سے 10 شعبان تک کسی بھی رات کو ہاتھ کی 4 انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے، آپ تو کیا، آپ کی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی، اور دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ والو، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، نیپال سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں شعبان کا چاند نظر آ جائے، چاند دیکھتے ساتھ ہی یا شعبان کے پہلے 10 دنوں میں جب بھی آپ کو وقت مل جائے، آپ نے یہ وظیفہ ایک بار لازمی پڑھنا ہے۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں
پڑھیے، لیکن یہ مستند اور وہ وظائف ہیں جن کا وجود ہے، جو شعبان کے خاص الخاص اعمال ہے، جن کو پڑھنے سے واقعی غیبی مدد بھی آتی ہے اور ہر حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ توجہ کیجئے گا، ماہ شعبان کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں آمین ضرور کہیے گا۔ سینکڑوں ہزاروں تک یہ ویڈیو جائے گی، پتہ نہیں کس ایک کی آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، تنگ دست ہے، بیکاری ہے، فقیر ہے، تیرے در پر منگتا بن کر بیٹھا ہے، مولا ہم سب کی حاجات کو پورا فرما، مجھ سمیت ہم سب کے نیک جائز مقاصد کو پورا فرما۔ ہم تیری ایک کن کے محتاج ہیں، تو جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج تیرے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھا ہوں، مولا قرض داروں کے قرض عطا فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا، نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، قرض داروں کے قرض کے ساتھ ایسے اسباب پیدا فرما کہ ان کی زندگی آسان ہو جائے۔ مولا امت پریشان ہے، تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ فوری طور پر آپ نے 1 سے 10 شعبان کے وظیفے کی طرف چلنا ہے۔ آپ کسی بھی رات کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ دکان پر ہیں، دفتر، کاروبار، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بات غور سے سنیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ نے ابھی تک ویڈیو سکپ کر کر کے دیکھی ہو، ویڈیو کاٹ کر دیکھی ہو، لیکن اب عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ یہ شعبان کے پہلی 10 راتوں کا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ اگر اب آپ کے ویڈیو سکپ کرنے سے، ویڈیو کاٹ کر دیکھنے سے کوئی اہم بات، کوئی امپورٹنٹ حصہ مس ہو گیا تو پھر نہ کہنا کہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوا۔ آپ کی توجہ بہت ضروری ہے، آپ نے دھیان اور یقین کامل کے ساتھ پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو، ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق کے لیے پڑھ لیں، آپ دولت کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آپ رب کریم سے آج جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ آج مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے 1 سے 10 شعبان تک کسی بھی رات یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے مل نہیں سکتا۔ خدا را ہو سکے تو ایک لمبی لسٹ لے کر بیٹھ جاؤ، لیکن آج اپنے ہر مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ مقصد کی نیت کرتے ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام ایسے کمال نام ہے، ایسے طاقتور نام ہے کہ جب کوئی بندہ ان 2 ناموں کو پڑھتا ہے تو میرا رب عزت، دولت اور شہرت سے نوازتا ہے۔ جب کوئی بندہ ان 2 ناموں کو پڑھتا ہے تو میرا رب دشمن کا نیست و نبود فرماتا ہے، دشمن کے تمام چالوں کو
تمام رکاوٹوں کو، تمام بندشوں کو غیب سے ختم فرماتا ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، نظر بد اور منافقت رکھتے ہیں، رب کی ذات آپ کو ہر طرح کے شر سے حفاظت میں رکھے گی۔ آپ نے یا عزیزو یا جبارو کو پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا عزیزو یا جبارو، یا عزیزو یا جبارو، یا عزیزو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اور یا عزیزو یا جبارو یہ رب کریم کے وہ دو نام ہیں جن کو پڑھنے والا کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ یہ وہ با کمال وظائف ہیں جن کو پڑھنے سے میرا رب عزتیں بھی نوازتا ہے، دولت بھی نوازتا ہے، کامیابیاں بھی نوازتا ہے، اور ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ فرما کر یا جبارو سے ایسا جبر عطا کرتا ہے کہ جو لوگ آپ کے خلاف جاتے ہیں، آپ کے سامنے رکاوٹ بنتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، رب کی ذات ان کو تیر کی طرح سیدھا کر دے گی۔ جب آپ کے راستے کی رکاوٹیں ختم، بندشیں ختم، مشکلات ختم، پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ پھر سوچ لیجئے، توجہ کیجئے، یہ شعبان کے پہلے 10 دن کا وظیفہ ہے۔ لاپرواہی مت کرنا۔ ہر رات قبولیت کی ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں چھماچھم بارش کی طرح برس رہی ہیں، خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آپ نے یا عزیزو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 11 بار پڑھنا ہے۔ یا جبارو یا عزیزو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ یا عزیزو یا جبارو 1 بار ہو گیا، یا عزیزو یا جبارو 2 بار ہو گیا، یا عزیزو یا جبارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا عزیزو یا جبارو، یا عزیزو یا جبارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ پہلے نمبر پر وظیفہ ہے۔ اور 11 بار یا عزیزو یا جبارو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لینا۔ آپ رب کریم سے ضد کر کے مانگو، جتنا مانگو گے مل کر رہے گا۔ اس رات میں، اس مہینے میں، اس گھڑیوں میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں پورے سال کے نصیب، رزق، دولت کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو 1 سے 10 شعبان تک یہ وظیفہ اپنے ہاتھ کی 4 انگلیوں پر نہیں پڑے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا عزیزو یا جبارو کو پڑھا۔ یا عزیزو یا جبارو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ آپ نے ہاتھ کی 4 انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ ایک انگلی پر 3 نشان، دوسری پر 3 نشان، تیسری پر 3 نشان، چوتھی پر 3 نشان۔ اس طرح سے کل ملا کر آپ نے 4 انگلیوں پر 12 بار پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ جب کوئی بندہ شعبان کی راتوں میں، شعبان کے پہلے عشرے میں رب کے سامنے محمد مصطفیٰ کے مہینے میں قبولیت کی گھڑی میں ہاتھ کی 4 انگلیوں پر یہ وظیفہ صرف اور صرف 12 بار پڑھتا ہے تو ایک رات میں نصیب کھل جاتا ہے۔ ایک رات میں فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ نے رب سمد، اللہ سمد نکل رہا ہو، آپ رب کریم سے روتے ہوئے کعبہ کی بے نیاسی والی صفت ہے۔ یہ شعبان کی رات کا خاص وظیفہ ہے۔ ان راتوں میں فرشتے رب کے حکم پر موت اور زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہر بندے کے کیا ہوگا، کیا ملے گا، کیا لینا ہے، کیا دینا ہے، کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے، ان راتوں میں رب کی ذات ہر بندے کے نصیب اور تقدیر کو لکھ رہی ہوتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے ہاتھ کی 4 انگلیوں پر پڑھتا ہے، رب کو رب کی بے نیازی والی صفت سے پکارتا ہے، تو بے شک رب کریم بہت بے نیاز ہے۔ فوری طور پر آپ کا آخری اور تیسرا وظیفہ توجہ سے سنیے گا۔ یہ آج کا آخری اور تیسرا وظیفہ ہے۔ یہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر آپ 1 سے 10 شعبان تک پہلے 2 وظائف کو پڑھتے ہیں اور تیسرے وظائف کو چھوڑ دیتے ہیں تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے توجہ کے ساتھ تیسرا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ رب کریم کی ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، میں ترتیب کے ساتھ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز سمجھا رہا ہوں۔ اگر آپ ویڈیو سکپ کر کے کاٹ کر دیکھیں گے، آپ سے کوئی اہم بات مس ہو گئی تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ جو تیسرا وظیفہ بتایا ہے، آج میرے وظائف بتانے کا مقصد ہے رب کو راضی کرنا۔
کیونکہ اسی مہینے میں ہر بندے کے نام اعمال رب کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کروانا چاہتے ہو، اس مہینے میں من پسند فیصلے، من پسند تقدیر لکھوانا چاہتے ہو، اپنی مرضی کے مطابق ڈیر و دولت کے خزانے چاہتے ہو، اپنی مرضی کے مطابق ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہو، تو شعبان کی پہلی 10 راتوں میں یہ وظائف پڑھ لو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی فضیلت و برکت بیانہ کرنا شروع کروں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح رکھ لی جائے اور دوسرے پلڑے میں ڈیر و تسبیحات، اعمال، وظائف رکھ لیے جائیں تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح فضیلت میں بھی باری ہے، وزن میں بھی باری ہے، ثواب میں بھی باری ہے۔ خدارا آج نہ مانگا تو کب مانگو گے؟ آج توجہ سے، دھیان سے ڈوب کر یہ وظیفہ پڑھ لو، دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، پڑھنے کا طریقہ جان لیجئے۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، بہت اہم بات بتا رہا ہوں۔ یہ جو آج 3 وظائف، 3 اعمال بتائے ہیں، یہ وظائف پڑھتے دوران 3 باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات، وظیفہ پڑھتے دوران اپنے دل ہی دل میں اپنی حاجت، اپنے مقصد کے لیے رب کریم سے مانگتے جانا۔ یہ اعمال پڑھتے دوران آج آپ جو بھی مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ جو بھی حاجت، جو بھی خواہش دل میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھو گے، آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہوگی۔ دوسرا، یہ وظیفہ پڑھتے دوران نہ کبھی کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یہ جتنی دھیان سے وظیفہ پڑھو گے اتنا ہی جلد فائدہ ہوگا۔ اگر آپ نے عمل کے دوران کسی سے بات کر لی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ تیسری بات، وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی رب کریم سے سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ، بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے اور وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں۔ سچی توبہ سے رب راضی ہوگا، پھر آج جو مانگو گے ایک رات میں نصیب کھل جائے گا۔ اور آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ واقعی ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ رب کے رب ہونے کا اقرار ہے کہ بے شک رب کعبہ ہی وحدہ لا شریک ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب کوئی بندہ اتنی گنہگار دنیا میں، اتنی غافل دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کا اقرار کرتا ہے، شعبان کے مہینے میں جو کہ محمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، اقرار کرتا ہے، میرا رب فرماتا ہے فرشتوں میں اس بندے سے راضی ہوں، اس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھا جائے گا، یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کی جولیاں بھر دو، جتنا مانگتا ہے عطا فرما دو۔ پھر فرشتے زمین پر دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ آج یہ وظیفہ مت چھوڑنا، کیونکہ اسی مہینے میں رزق کی تقسیم، نصیب اور تقدیر لکھا جائے گا۔ ہر اچھائی برائی کا فیصلہ اسی مہینے میں ہوتا ہے۔ پورے سال کے تمام کی تمام خواہشات ایک رات میں پوری ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ پڑھیے گا۔ شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگی، انشاءاللہ میرا رب ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ اللہ حافظ۔